حضرت علی شیر خدا وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا، علی کا بغض نفاق ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ علی کا بغض نفاق ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر دریا بہہ رہا ہو، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس کی سطح پر گھاس اگائے، اگر وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لے، میں اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو شراب سے اتنی نفرت ہے کہ شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے، میں اس مینارے پر کبھی اذان نہ دوں۔ اگر دریا بہہ رہا ہو، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس پر گھاس اگ آئے، اگر وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ آج لوگ بھنگ پی کر، چرس پی کر علی علی کرتے ہیں، ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ علی کا نام صرف وہ لے گا جس کا تن بھی پاک ہوگا، جس کا من بھی پاک ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ ان سے بڑے بڑے فتوے لینے کے لیے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا کہ میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا تم لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ تم لوگ جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو۔ کہا نہیں، وہ مفتی اعظم ہے۔ کہا یہ ایسی بات ہے تو چلو میں بھی ان سے ایک دو مسئلے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ دونوں سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ تنقید کرنے والا آیا اور آ کر کہتا ہے آپ مفتی اعظم ہیں تو یہ آپ کا شاگرد، تو یہ آپ کا مرید مجھے یہاں لایا ہے، سوال پوچھنا تھا۔ فرمایا پوچھو۔ کہا نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کے نام بتائے۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے اندر چلے گئے۔ وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر، اس سے تو نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، کتاب سے دیکھ کر بتائے گا۔ ان کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا، پھر حضرت اٹھ کر اندر کیوں چلے گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمایا میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا نہیں کیے، اس لیے کہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں، یہ لوگ بڑے پاک ہیں، ان کے نام پلید زبانوں سے ادا نہیں کیے جاتے۔ دنیا کا جانے مولا علی شیر خدا وہ شخصیت ہے۔ کچھ لوگ جوانی گزار کر در رسول پر آئے، کچھ بہاریں دیکھ کر آئے، کچھ بہاریں یاد دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو، تے کھیڈا بھول گئیاں میں کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی، پھر دی یاد چ روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رلدی، پر ہن تے رل گئیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے حضور کے گھر پرورش پائی۔ جب کچھ معاملات بہتر ہوئے، حضور کا نکاح ہوا، حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ مکہ میں کہتا گیا غربت آ گئی، پریشانی کا عالم ہے۔ میرے آقا اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے اور جناب ابو طالب پر بڑا بوجھ ہے، چلو چل کر ان کا بوجھ بٹائیں۔ ان کے بیٹے زیادہ ہیں، ہم ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں، ہم اپنے چچا زاد بھائیوں کی خدمت کریں گے، ان کو اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بٹ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے اور جا کر جناب ابو طالب سے بات کی۔ وہ کہ خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کا دل کرے، لے جاؤ جس کا دل کرے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے رسول پاک سے کہا آپ کا جس کو دل کرے لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔
حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کر جاؤں گا؟ حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کر جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فایا کون تا کل دی گل ہے، اسا اگے پریت لگائی۔ فرمایا مجھے پتا ہے آپ کس کو لے کر جائیں گے، آپ کس کو لے کر جائیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا، 7-8 سال میری عمر تھی، رسول پاک میرے سینٹ کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آ جا، سینے سے لگ جا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا اور جا کر اپنا سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور مصطفیٰ کریم کو قبر میں تارتے وقت بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کریم کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ پانی برن سہیلیاں ترنگا گرنگ گھڑے، بھریا اسدا جانیے جسدا توڑ چڑھے۔ حضور گھر لے آئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو میں بھی چھوٹا بچہ تھا۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے، سارے مجذوب ہو گئے ہیں، روٹی زمین پر کھاتے ہیں، نمازیں عرش پر پڑھتے ہیں، دنیا کے ہر کام کرتے ہیں، نماز کے وقت مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف نماز روزے کی ہوش نہیں۔ حضرت علی متاثر کس چیز سے ہوئے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں بھی چھوٹا بچہ تھا۔ ایک دن میں نے حضرت ختیجہ کو اور حضور کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز فرض کب ہوئی؟ مدینہ پاک میں۔ تو یہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھ رہے، اور حضور فرض ہونے سے پہلے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے دعا کی یا اللہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دے، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا اور حضرت علی نے منگل کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت ختیجہ کو حضور کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، اللہ اکبر کہا، گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، سر سجدے میں رکھا، دیر ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی اے میرے عزیز بھائی جی آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، دعا کرو سب مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے نماز بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ اور تو بھی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو پھر چپکے سے علی کے کان نے فرمایا علی کلمہ پڑھتے وقت اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جناب ابو طالب کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، تیرے حق میں سب سے بہتر وہ ہے جو حضور فرمائیں گے، اس لیے مجھ سے زیادہ محبت وہ تجھ سے کرتے ہیں، جیسے وہ کہیں کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں نے کلمہ پڑھا، خالق کائنات نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، میں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا کہ دیکھے کہاں سے دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں 10-11 سال میری عمر ہے، میں 10-11 سال کی عمر میں اپنے رسول کے کہنے پر نکلا، 10 سال کی عمر میں پھر وہ نکلے اور پھر بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو جال کو بلایا، ابو لہب کو دعوت دی،
میں نے عتبہ کو, عتیبہ کو, ولید کو, عباس کو, کہتے ہیں میں نے حمزہ کو, میں نے تمام قریش کو دعوت دی. حضور کے گھر میں نے نبی پاک کو کھانا کھلایا. کھانا کھلا کے حضور نے نظر ڈال دی, فرمایا میری برادری والوں, میرے عزیزوں, اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے. چلو اٹھو میرے ساتھ, میری مدد کرو, میرے ساتھ میرا تعاون کرو, میری مدد کرو, چلو اٹھو, چلو میرے ساتھ. حضرت علی کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو سب گفتگو کر رہے تھے, اس وقت سب پرجوش تھے. چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے. جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے پھر چپ کر گئے ہو. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں, یہ قدم قدم بلائے, یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. فرمایا اٹھو چلو میرے ساتھ. حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کی طرف دیکھتے, کہتے اٹھو تم چلو, تم چلو, لیکن کوئی آواز نہ دیتا. حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں اس سے رہا نہ گیا. میں پیچھے بیٹھا تھا, کھجور کھا رہا تھا. میں نے کھجور بھی پوری نہ کھائی. پیچھے جو بیٹھا تھا بچہ تھا, قد چھوٹا تھا. فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ایڑیاں اٹھا لی, پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں ہاتھ دونوں فضا میں لہرا کے بلند کر کے کہا یا رسول اللہ, یہ نہیں چلتے تو نہ چلے. انا حافظک یا رسول اللہ, انا ناصرک یا رسول اللہ. حضور میدان میں نکلے, دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی حفاظت کرے گا. حضور آپ نکلیے, دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا. حضرت علی کہتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا. آج پیروں کی علماء کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, جو زیادہ علی علی کرتے ہیں وہ ذکر کر کے اتنے ہی پیسے اکٹھے کرتے ہیں, گو بیچتے پھرتے ہیں. ذکر آل بیت اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں. آل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں, رسول اللہ کے غلاموں پر معاذ اللہ تان کرتے ہیں. حضرت علی نے احد کی جنگ لڑی, حضرت علی نے بدر کی جنگ لڑی, حضرت علی حنین میں ہیرو رہے. حضرت علی حنین میں ہیرو رہے. حضرت علی خندق کا موقع آیا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مرحب مقابلے میں آیا, 1000 کے مقابلے پر لڑا کرتا تھا. جب میرے مقابلے میں آیا تو کہتا ہے بھتیجے پتا ہے میں مرحب ہوں, کیسے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے تیرا تو نہیں پتا لیکن مجھے میرا پتا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں خدا کا بھی شیر ہوں, محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. مقابلے میں میدان لگے گا تو پتا چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے تلوار کی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا, گردن بھی کاٹی, وجود بھی کاٹا, اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں 2 جہان میں اگر سب لوگ نفلی عبادات کرے تو علی کو اللہ سب سے زیادہ درجہ عطا فرمائے گا.